نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. اور جب پکڑا ہم نے پختہ عہد کس کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ. اور وہ عہد کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر تم میں سے پھر گئے سوائے تھوڑے سے تم میں سے. اللہ یہود کو مخاطب ہے، بنی اسرائیل کو اپنے کیے ہوئے وعدے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو جب نجات دی، اس سمندر میں سے عافیت سے نکالا، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعونی لشکر کو غرقاب کیا اور پھر ان کو صحرائے سینا میں آزاد کر کے آباد کر دیا. تو آزادی کے بعد شریعت موسوی کا نفاذ ان کے لیے لازم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے احکامات دینے کے لیے 40 روز کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا اور وہاں بلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھر کی سلوں یا تختیوں کے اوپر کندہ کر کے احکامات دیے. ان احکامات کو موسیٰ علیہ السلام کے 10 نکات کہا جاتا ہے. 10 commandments of حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ 10 نکات وہی احکامات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے. گویا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور نبیوں کی تعلیمات ہمیشہ ایک ہی رہی ہیں. یہ 10 نکات وہ جو تختیوں پہ دیے گئے تھے، انہوں نے ہاتھوں سے چھوا، آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے بعد مانتے نہیں تھے تو وہ کوہ طور کو معلق کر کے ان کو تھامنے اور اپنانے کا وعدہ لیا گیا. یہ 10 احکامات کیا تھے؟ سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے. پہلا حق ہر نبی کے پیروکار پر اللہ کا. عبادت جسمانی، مالی، روحانی عبادات صرف اللہ کی اور اللہ کے لیے ہوں گی، اور اطاعت، بندگی، اوبیڈینس بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی. اللہ کا حق سب سے پہلے بتانے کے بعد اب اگلا حق بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کیا جائے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، بارہا اللہ نے اپنے حق کے بعد اگلا حق بندوں میں سے سب سے پہلے والدین کا بتایا اور سکھایا ہے. سورہ بقرہ، سورہ نساء،
سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ لقمان، متفرق مقامات پر اللہ کے حق کے بعد پہلا حق انسانوں میں سے والدین کا بتایا گیا۔ یہ کیوں؟ ظاہر ہے خالق اللہ ہے اور تخلیق کا ذریعہ اللہ والدین کو بناتا ہے۔ رب سسٹینر پالنے والا اللہ ہے، لیکن زمین میں ربوبیت اور پالنے کا سورس اور وسیلہ والدین کو بناتا ہے۔ رازق اللہ ہے، لیکن اولاد تک رزق کی ترسیل اور پہنچانے کا ذریعہ اللہ والدین کو بناتا ہے۔ بس اسی لیے خالق کے بعد تخلیق کا ذریعہ، رب کے بعد ربوبیت کا وسیلہ، رازق کے بعد رزق کی ترسیل کے ذریعے کا حق اللہ کے بعد۔ اور جہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے جب والدین کے ساتھ تعلق اور حقوق کی بات ہوگی تو اللہ بالوالدین احسانا کا حکم، احسان کا حکم دیا جائے۔ اللہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم کیوں دیتا ہے؟ Nothing short of احسان will work in any case with parents۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دو رشتے ہیں، یہ وہ دو ہستیاں ہیں ہر انسان کی زندگی میں جو یقینی محسن ہوتے ہیں۔ یہ شارٹ محسن ہے۔ کسی کے بہن بھائی احسان کرتے ہیں، کسی کے نہیں کرتے، کسی کے ہمسائے، کسی کے میل جول والے دوست اقارب وہ محسن ہوتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور کسی کے نہیں کرتے۔ لیکن پیرنٹس، ماں اور باپ، یہ یقینی محسن ہیں۔ وہ امیر ہیں، غریب ہیں، بوڑھے ہیں، ینگ ہیں، طاقتور ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، کمزور ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، ماں ہے تو وہ محسن ہے، باپ ہے تو وہ محسن ہے۔ یہ یقینی فعل، یہ محسن ہی تو ہوتے ہیں والدین۔ ماں محسنہ ہے جو ساری رات لے کے اس بچے کو پھرتی ہے، اس کو سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے، اس کا بستر بچہ گیلا کر دیتا ہے تو خشک پہ اس کو سلا کے خود گیلے پہ سو کے رات گزارتی ہے۔ اپنی جوانی، اپنی نیند، اپنی خوشیاں ساری کی ساری اس بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ یہ باپ ہے، وہ محسن ہے باپ، جو اپنے خون پسینے کی کمائی کماتا ہے اور اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اور نیسیسٹیز نہیں، بچے کی آرزوئیں اور تمنائیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ محسن جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں بات کرتا ہے بالوالدین احسانا، احسان کے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں والدین کے ساتھ۔ Nothing short of احسان is going to do with parents۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں جب ایک کرنے والا اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کہہ رہا ہے کہ اولادیں والدین کے ساتھ اپنے فرض سے بڑھ کے کریں، یہاں بنیادی فرض پورے نہیں ہو رہے۔ احسان یہ ہے کہ جب اگلے شخص کو اس کے حق سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں والدین کے بنیادی حق پورے نہیں ہو رہے اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے حق سے زیادہ دو۔ احسان یہ ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اس شخص کو سکون اور راحت دینے کے لیے، یہاں بنیادی طور پر بہت دفعہ اللہ کو راضی کرنے نہیں، والدین کو راضی کر کے ان سے ان کی ایکسٹرا جائیداد، ان کی وراثت، ان کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اپنے فرض سے زیادہ کرو، ان کے حق سے زیادہ دو، اللہ کو راضی کرنے اور ان کو سکون اور راحت دینے کے لیے کرو۔ یہ ہے بالوالدین احسانا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں والدین کے حقوق ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے واضح طور پر سمجھا دی۔ یہ دو محسن ہستیاں، ان میں سے اگر دیکھیں
تو والدہ کا حق کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، من احق الناس بحسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر سوال کیا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم اموں کا، پھر تیری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ نے پھر وہی فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اور جب چوتھی دفعہ پوچھا ثم من، تو آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ یہ ہے وہ ماں جس کا باپ سے 3 گنا حق زیادہ ہے۔ ماں کا حق باپ کے حق سے 3 گنا زیادہ حدیث مبارکہ نے بتایا، اور قرآن نے اس کی وجہ بتائی۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ 3 کام جو ماں کرتی ہے وہ باپ نہیں کرتا، کہ اس نے بڑی مشقت اور تکلیف سے اس کا حمل، پھر اس سے زیادہ تکلیف اور مشکل سے اس کا وضع حمل، اور پھر رضاعت۔ حمل، وضع حمل اور رضاعت کی جو مشقت اور جو قربانی اور ایثار ہے، یہ وہ 3 کام ہے جو ماں کرتی ہے، جو باپ نہیں کرتا۔ اس لیے ماں کا حق باپ کے حق سے 3 گنا زیادہ۔ کتنا حق اور کتنا احساس ضروری۔ ایک شخص نے اپنی ماں کا شکوہ کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بہت بد اخلاق ہے۔ آپ نے فوراً ہی یاد دہانی کرتے ہوئے فرمایا، کیا وہ اس وقت بھی بد اخلاق تھی جب تو رحم مادر میں جنین اس کی رحم کے ساتھ چپکا ہوا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے، وہ بہت بد مزاج ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ اس وقت بھی بد مزاج اور بد اخلاق تھی جب ساری رات تجھے لے کر پھرتی تھی اور تجھے دودھ پلاتی تھی؟ اس نے پھر اپنی ضد میں آ کر کہا میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے سوال کیا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا۔ اللہ اکبر! میں نے اور آپ نے تو بھی یہ بھی نہیں کروایا۔ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر حج کروایا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کی درد زی جو اس نے تجھے جننے کے لیے برداشت کی، کیا تو نے ان کا بھی بدلہ دیا؟ یعنی جو تجھے لگتا ہے تو نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ کندھوں پہ بٹھا کے حج کیا، تو وہ جو وضع حمل میں دردیں اس نے تیرے لیے تجھے پیدا کرنے کے لیے برداشت کی تھی، تو نے تو ابھی ان کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ماں تو وہ ہے نا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم بیٹیاں ہیں نا، ہم بیٹیوں کو اپنے باپوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ والد بیٹیوں کے لیے بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے جب میں والدہ کے حوالے سے احادیث اور یہ سب کچھ پڑھتی تھی تو میرے دل میں خواہش آتی تھی کاش مجھے کبھی والد کے حوالے سے بھی کچھ الفاظ احادیث کے ملیں۔ بہت میرا دل خوش ہوا جب میں نے یہ الفاظ پڑھے۔ فرمایا گیا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، جو چاہے اسے لے لو اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد، سخط اللہ فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ذہن نشین کر لیجیے، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ یہ والدین ہیں اور یہ والد کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ حاضر ہوا اور وہ رو رو کے اپنے بیٹے کی روداد سنا رہا تھا۔ اس نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ چھوٹا تھا اور میں جوان تھا، تو میں اپنے خون پسینے کی کمائی اس پر خرچ کرتا تھا، اب میں بوڑھا اور یہ جوان ہے اور یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، داڑھی مبارک تر تھی، اور آپ نے اس نوجوان بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا تھا اور آپ نے فرمایا تھا، اور میں یہاں یہ بتا دوں، آپ نے اس بیٹے کے سینے پہ نہیں، آپ نے ساری امت کے بیٹوں کے سینوں پہ ہاتھ مار کے امت کے ایک ایک بیٹے اور ایک ایک بہو کو یہ پیغام دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہے۔ ظاہر ہے اگر بیٹا اپنے علم، اپنے فن، اپنے ہنر کی وجہ سے کچھ کمانے کے قابل ہوتا ہے اور کچھ کماتا ہے، تو وہ علم، فن، ہنر کس کی ذریعے سے، کس کی وجہ سے، کس کی محنتوں سے اللہ کی برکت سے شامل حال ہوتے ہیں؟ والد کی محنت، والد کی قربانی، اس کی مشقتیں، اس کی رہنمائی، اس کی گائیڈنس، اس کا لگایا ہوا مال تعلیم پر۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا میرے والدین کا مجھ پر کچھ حق ہے؟ حق پوچھنے والے کو آپ نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، مطلب کہ تو ان کا حق پوچھتا پھرتا ہے، تو اپنی فکر کر، کیا ہے؟ وہی دونوں تیری جنت بھی ہیں، تیرا جہنم بھی ہے۔ یعنی تیرا ان کے ساتھ جو رویہ، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، خدمت ہوگی، اسی سے اس بات کا تعین ہوگا کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ The most beloved deeds and actions of a person. آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ اللہ کا حق ہے، دین کا حق ہے، اور درمیان میں کس کا؟ والدین کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ واقعہ آتا ہے، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جہاد کا اجر سمیٹنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور آپ نے سوال کیا، کیا تیرے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ میری والدہ حیات ہیں۔ آپ نے فرمایا، فرجعی الیہ، جا تو اپنی ماں کی طرف لوٹ جا، فإن الجنۃ عند رجلہا، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ تیری جنت اس کے قدموں تلے ہے، یہ ماں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے حضرت عبداللہ عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے فرمایا کہ میں آپ کے دستے مبارک پر جہاد اور ہجرت کی بیعت کرتا ہوں اور اس کے اجر کا خواہش مند ہوں۔ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اپنے والدین کی طرف لوٹ جا اور ان کی خدمت کر، اگر تو اتنے بڑے اجر کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ یہ والدین ہے اور یہ ان کی خدمت ہے اور یہ اس کا اجر اور اس کی فضیلت ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما ہیں اور آپ نے 3 دفعہ ریپیٹڈلی اوپر نیچے فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ،
خاک آلود ہو شخص کی ناک، خاک آلود ہو شخص کی ناک، خاک آلود ہو شخص کی ناک۔ صحابہ نے فرمایا من یا رسول اللہ، آپ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے منبر پر آپ سیڑھی کے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھ کے آمین فرماتے ہیں، پھر دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھ کے آمین فرماتے ہیں، اور یہی تیسرے زینے پر بھی آمین فرماتے ہیں۔ صحابہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو دعا کرتے دیکھا ہی نہیں، آپ کس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں پر لعنت کی دعا کی۔ ملعون عمل کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی اور جنت میں داخلے سے محرومی۔ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا آپ نے فرمایا وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، اس کی برکتیں، اس کی بخششیں، سعادتیں سمیٹنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا۔ حدیث میں آتا نا کہ بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود، ارے بخیل ہی تو ہے، اللہ نے قوت گویائی دی ہے، زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، لیکن اس میں گرامی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ کی حدیث کی وہ وعید بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی دعا لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ جو قبولیت دعا کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے؟ شراب پینے والا، سود کھانے والا، والدین کا نافرما بردار۔ کچھ اور احادیث ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے۔ ارے کیسے ہوں گے جب رب نے یہ مالک یوم الدین نے ذمہ لے لیا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ وہ 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ 4 کون ہیں دونوں حدیث میں؟ سود کھانے والا، شراب پینے والا، والدین کا نافرما بردار، اور یتیم کا مال کھانے والا۔ آپ نے سوال کیا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ کبیرہ گناہ، میجر سنز۔ فرمایا گیا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں کہتے ہوئے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، as if like more alert، اور آپ نے فرمایا قول الزور، قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں حرام کردہ گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماؤں کو ستانا، جلی کٹی باتیں تڑپانا، دکھ دینا، اذیت دینا، نافرمانی کرنا، خدمت میں کمی کرنا، بات مان کے نہ دینا، ماؤں کو ستانا، بیٹیوں کو زندہ دفن اور درگور کرنا، ہرس اور لالچ کرنا،
اور بیکار کی لا یعنی گفتگو کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، اور کچھ کی سزا اللہ قیامت کے لیے پوسٹ پون یا مؤخر کر دیتا ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے، یہ کرو گے نا تو اسے بھرو گے ضرور۔ وہ جو کہتے ہیں نا مکافات عمل کی شکل میں، وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرما برداری۔ یہ سزا ایسی ہے کہ جب تم دنیا میں کرو گے نا تو اس کی سزا بھگتے بغیر جاؤ گے نہیں، اس کی سزا ملے گی ضرور۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں والد ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک ہندو بنیے کا۔ وہ ہندو بہت مالدار تھا، بنیا تھا اور ڈھیر سا مال تھا، اس کا وارث صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اب بیٹے کے دل میں وہی جو گائے کے ذبح کرنے کے قصے میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا، وہ بھتیجا جو قلالہ چچا کا وارث تھا، اس بیٹے کے دل میں حرص اور ہوس بھی آیا، جلد بازی آئی، اور اس نے کہ جلدی یہ باپ کہیں رخصت ہو اور مجھے اس کی وراثت ملے۔ وہ باپ کو بہلا پھسلا کے تو چلے بابا باپو چلو میں تمہیں سیر کرواتا ہوں، اور باپ کو ایک دریا کے کنارے، ندی کے کنارے لے گیا۔ اب جہاں پانی گہرا تھا، بوڑھا باپ کمزور اور بیٹا جوان اور طاقتور، اس نے باپ کو گردن سے پکڑا اور ڈبکی دے کر اس پانی میں اس کو غرق کرنے اور اس کو ڈوبنے کے لیے اس میں غوطہ دینے لگا۔ اب جیسے ہی وہ دینے لگا، باپ نے کہا بیٹا 1 منٹ رک جا۔ اس نے کہا کیوں باپو؟ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں نہیں، مجھے وہاں پہ ڈبونا۔ اس نے کہا کیوں باپو؟ کیونکہ بیٹا میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں ڈبویا تھا۔ یہ ہے جیسا کرو گے اپنے والدین کے ساتھ ویسا بھر کے جاؤ گے ضرور۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ کریں گے، جو اپنے ساس سسر کے ساتھ کرو گی وہی تمہاری بہو داماد تمہارے ساتھ کریں گے۔ اللہ زندگی کی مہلت میں، والدین کی زندگی میں اللہ ہمیں اطاعت اور فرما برداری اور خدمت کی توفیق عطا فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، وہ جسے کہتے ہیں نا خلاص ساری نیکیاں برباد۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تبدلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے اپنا حال اس عورت کا نہ کرنا جو پہلے سود کاٹتی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو واقعی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور ایک گناہ ایسا ہے جو ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ ہے والدین کی نافرما برداری۔ حیات طیبہ کا واقعہ موجود۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، حالت نزا میں ہیں، اور بالکل وہ موت کے قریب، اور اس کی بے ہوشیاں اور تنگی، اور اہل خانہ اور بیوی ساتھ ہیں، اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں کہ بتائیں ہم کیا کریں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، پڑھوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ نہیں آ رہا۔ غور سے سنیے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، کیا علقمہ سے کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ کوئی رحم کا رشتہ روٹھا ہوا کوئی ناراض ہوا تو شاید موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ بیوی نے فرمایا ام علقمہ ناراض ہے، علقمہ کی ماں ناراض ہے۔ اور ناراضگی کی کیفیت بتاتی ہیں کہ حال یہ ہے کہ ماں اور بیٹا آپس میں ناراض ہیں، ماں شہر کے ایک کونے میں رہتی اور بیٹا علقمہ شہر کے دوسرے کونے، اکٹھے رہنے کے بھی ان کا معاملہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ام علقمہ کو بلاؤ۔ ام علقمہ آتی ہیں اور آپ پوچھتے ہیں ام علقمہ تیرا اور علقمہ کا کیا معاملہ ہے بھائی، کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے؟ ام علقمہ نے بیٹے کا تذکرہ کیا اور فرماتی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علقمہ کے دین سے کوئی شکوہ نہیں،
علقمہ دیندار، علقمہ روزے دار، علقمہ شب بیدار۔ ارے بیٹا مجاہد ہے، تہجد گزار، مجھے علقمہ کے دین سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا نافرما بردار بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ چیر دیتا ہے، بولتا ہے تو میرا دل دکھا دیتا ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ حضرت بلال پاس ہیں، آپ فرماتے ہیں بلال ذرا لکڑیاں جمع کرو اور آگ تو جلاؤ۔ ماں ہے نا، فوراً فکر ہوتی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ علقمہ کو جلائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں تم سفارش کرو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ام علقمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ زوجہ فرماتی ہیں ادھر ام علقمہ نے فرمایا تھا میں نے علقمہ کو معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ ماں ہے اور یہ ماں کی ناراضگی ہے، اور یہ ماں کی خفگی کا انجام ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، خاتمہ بالاسلام بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ماں باپ وہ ہیں کہ ان کے خدمت گزاروں کی شان، وہ مجھے یاد ہے اردو کی کتابوں میں تیسری چوتھی کی کتاب میں وہ بنی اسرائیل کا واقعہ، بخاری کی حدیث ہے، وہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 مسافر تھے، وہ سفر کر رہے تھے، آندھی طوفان بارش آتی ہے تو ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اس طوفان کی وجہ سے ایک بہت بڑا سا پتھر جو ہے وہ غار کے دھانے کے اوپر آتا ہے اور غار کو بند کر دیتا ہے۔ جب بارش طوفان ٹل جاتا ہے، اب یہ باہر نکلنے کے لیے اس پتھر کو دھکیلتے ہیں لیکن وہ پتھر ہلتا ہی نہیں ہے۔ پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کی جا سکتی ہے نا۔ ان میں سے ایک اپنے رزق حلال کا واسطہ دے کر وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہے، دوسرا ذکر کرتا ہے کہ میری چچا کی ایک بڑی خوبصورت نوجوان مالدار بیٹی، وہ خاتون، اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی اور میں نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، تو اس نے اپنی حیا اور بدکاری سے بچنے کا وسیلہ بنا کر دعا کی۔ اور یہ تیسرا جو تھا، اس نے دعا کی اپنے والدین کی خدمت کا وسیلہ بنا کر، اور اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، اور میں سارا دن بکریاں چرانے کے بعد جب گھر آتا ہوں تو دودھ دہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق بالوالدین احسان۔ اور پھر اس نے ایک اسپیسیفک رودات بھی بتائی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں بہت دور نکل گیا تھا، اور مجھے واپس آتے آتے بہت دیر اور رات اور اندھیرا ہو گیا، اور جب میں دودھ دو کے لایا تو میرے بوڑھے والدین بھوک کے سو چکے تھے۔ میں نے سوئے ہوئے والدین کے نیند میں خلل ڈالنے کے لیے ان کو جگایا تو نہیں، لیکن کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں ساری رات، اللہ تو جانتا ہے کہ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لی اپنے بوڑھے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، اور اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بھوکے بچے میری ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کے بھوک میں دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو پہلے دودھ دینا گوارا اس لیے نہیں کیا کہ میں نے سوچا کہ میرے بچے پیٹ بھر کے سو جائیں اور میرے والدین بھوک کے سوئے رہے۔ یہ خدمت، والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنانا، والدین کے حق کو اللہ کے بعد سب سے پہلا حق سمجھنا، یہ خدمت اور یہ انداز اس کو وسیلہ بنایا تھا تو وہ پتھر سرک گیا تھا، وہ پتھر ہٹ گیا تھا۔
چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی مشکلات، ہماری زندگی کے روڑے، ہماری زندگی کی پریشانیاں چھٹ جائیں، ہٹ جائیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو والدین کی خدمت کریں. یہ والدین کی خدمت ہے. والدین کی خدمت کرنے والوں کا حال. مدینہ کی بستی میں ایک بہت ہی خدمت گزار بیٹا حارثہ بن نعمان، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7ویں آسمان پر کسی کی تلاوت کی آواز سنائی گئی اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو 7ویں آسمان تک جس کی آواز کی رسائی پہنچ رہی تھی، بتایا گیا یہ مدینہ کا سب سے فرما بردار بیٹا حارثہ بن نعمان. بیٹے کی خدمت کا حال یہ تھا کہ ماں بوڑھی تھی. بوڑھی ماں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے. ماں کو جوئیں پڑ گئی تھی، اپنے ہاتھ سے ماں کی جوئیں نکالتے. ماں بات کرتی تھی تو ہاتھ باندھ کے نگاہیں جھکا کے ماں کی بات سنتے تھے. ماں بوڑھی تھی، ماں منہ میں بڑبڑاتی تھی. بہت دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ جھڑکنا، نہ شکوہ، نہ خفگی. جتنا سمجھ آتا تھا سن لیتے تھے. باہر جا کے بیوی سے پوچھ لیتے تھے اماں کیا کہہ رہی تھی. ان کی آواز 7ویں آسمان پر الصادق الامین نے سنی اور امت کو اس بات کی گواہی پہنچائی. یہ مائیں ہیں. ان خدمت گزاروں اولاد فرما بردار ہوتی ہے تو ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ کر کے دعائیں کی جائیں تو زندگی کی رکاوٹیں، مشکلات چھٹ جاتی. ان کی دعائیں 7ویں آسمان عرش الہی تک پہنچ جاتی ہیں. اور اس سے بڑھ کے کیا خدمت گزار فرما بردار اولاد کے لیے جب ماں خوش ہو کے دعا کرے تو پھر ماں کی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہو کے پوچھتے ہیں اللہ ہی جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا. اللہ نے کلیم اللہ کو خبر دی کہ بستی میں ایک کساب ہے، وہ قصائی ہے، وہ کساب ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہوگا. جب موسیٰ علیہ السلام اس کساب کو ڈھونڈ کے پہنچتے ہیں، اس کی دکان ہے، سارا دن گوشت بیچتا ہے. شام کا وقت اپنی دکان بند کرتا ہے، تھوڑا سا گوشت لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچتے ہیں. گھر میں جاتا ہے. گھر میں صحن میں ایک بڑھیا خاتون ہے. اس کو سلام، اس کی پیشانی پر بوسہ، ہنڈیاں چڑھانا. اس بڑھیا کے پاس بیٹھ کے اس کے دل لگی اور دلجوئی کی باتیں کرتا ہے. ہنڈیا پک جاتی ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھاتا ہے، اپنے کندھے پہ ٹیک دیتا ہے، لقمے ڈال ڈال کے اس بڑھیا کو کھلاتا ہے. کلیم اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں پہنچ گئے. ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ اس قصاب کی ماں ہے اور اپنی والدہ کی اتنی خدمت اور اتنی محبت کا یہ درجہ اور یہ انعام اس بیٹے کو دیا جائے گا. بیٹا جب ماں کو کھلا کے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو تصدیق کے لیے حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. حضرت موسیٰ سمجھتے ہیں کہ میں جو سمجھ رہا تھا وہ درست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی مجھے ایک اور بات بھی بتاؤ. میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم اپنی ماں کو اٹھاتے ہو، بٹھاتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو تو وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ اس شخص نے کہا ایسے جیسے ہلکا سا شرما کے نہ بتانے کی خواہش میں، میری ماں ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا مجھے بتاؤ نا وہ کیا کہتی ہیں. ابھی پھر نہیں بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کر کے پھر تیسری دفعہ پوچھا بتاؤ نا تمہاری اماں کیا کہتی ہیں. تو اصرار پر اس بیٹے نے بتایا
میرے بھائی، میں اپنی ماں کی جب بھی خدمت کرتا ہوں، میری ماں مجھے ایک ہی دعا دیتی ہے، جا بیٹا، اللہ جنت میں تیرا ساتھ موسیٰ کے ساتھ کر دے۔ واہ، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ جب اولاد ماں کی خدمت کرتی ہے اور خدمت گزار اولاد کی خدمت سے خوش ہو کے ماں دعا دیتی ہے، تو وہ دعا اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ الہی ہمیں ان دعاؤں کا مستحق بنا دے۔ الہی جن کے والدین حیات ہیں ان کو جنت کے حصول کے ان خزانوں کا علم اور فہم عطا فرماتے، اور اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے ایسی دعائیں کرنے والی مائیں بنا۔ اللہ ہماری دعائیں ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما۔ یہ وہ احادیث کا خزانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں اور بیٹیوں کو سکھایا، اور پھر سنت کا نمونہ۔ آپ کی والدہ تو، آپ کے والد تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ والدہ بھی چھوٹی عمر میں داغ جدائی دے کر رخصت ہو گئیں۔ آپ کی حقیقی والدہ نہیں تھیں۔ دو خواتین کا تذکرہ آپ کی زندگی میں نمونے کی شکل میں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی چچی ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے طور پر پالا تھا، ایز اے مدر فگر، ماں کے طرح پالا تھا، حقیقی ماں نہیں ہے۔ اور ماں کی طرح پالنے والی، محبت کرنے والی، ان کی وفات کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں، خود بھوکا رہ کے مجھے کھلایا، لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا۔ آپ نے اپنی والدہ کے لیے، یہ مادہ فگر کے لیے آپ نے اپنا کرتا عطا فرمایا۔ آپ ان کی قبر میں اترے، آپ ان کی قبر میں لیٹ گئے، اور آپ نے دعا کی، الہی میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دینا۔ یہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ امت کے بیٹوں کے لیے۔ اور پھر وہ رضائی والدہ حضرت حلیمہ، جنہوں نے رضاعت کی تھی اور رضائی والدہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ عزت سے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اور اتنی محبت، اتنی دوستی، اتنی بے تکلفی، اتنی حق شناسی۔ کچھ روایات میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگا کہ مجھے اونٹ دیجئے، تو آپ بڑی محبت سے، ایسے جیسے ایک مزاح میں، دل لگی میں، آپ فرماتے رہے، اماں جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے پھر فرمایا، میں نے اونٹ کا بچہ کیا کرنا ہے، مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ دو۔ آپ نے پھر فرمایا، اماں جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کچھ خفا سی ہو کے جب چلی تو آپ نے بڑی محبت سے ہاتھ پکڑا، اور آپ نے محبت سے مزاح کے انداز میں فرمایا، اماں جان کیا اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو محبت ہے، بے تکلفی ہے۔ اب اگلا سوال یہ جاننا ضروری ہے کہ والدین کے رشتے میں جب والدین کے احکامات آتے ہیں تو اس رشتے میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ حقیقی والدین، نسب سے والد اور والدہ، دادا دادی، نانا نانی، پڑ دادا پڑ دادی، پڑ نانا پڑ دادی، پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، گریٹ گرینڈ پیرنٹس، یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر ساس اور سسر، یہ بھی اسی کانٹیکسٹ اور اسی احکامات کے زمرے میں شامل ہیں۔
حدیث کا ایک واقعہ ہے، آپ نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا سن تیرے 3 باپ ہیں. اور جب ایک صحابی کو کہا جا رہا ہے تو مراد کون ہے؟ عورتوں کو کہا جا رہا ہے تو مردوں کو بھی وہی حکم ہے، مردوں کو کہا جا رہا ہے تو عورتوں کو بھی وہی حکم ہے. اور جب 3 باپ کہا جا رہا ہے تو ماں کا حکم تو ویسے ہی، حق ویسے ہی باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. تو گویا 3 باپ ہیں تو مائیں بھی 3 ہیں. آپ نے فرمایا سن تیرے 3 باپ ہیں. ایک وہ جو تیرا نسب سے باپ ہے، یعنی حقیقی سگا باپ. دوسرا وہ استاد جس نے تجھے علم دیا. اور تیسرا تیری بیوی کا باپ. گویا شوہر کے ماں باپ یا بیوی کے ماں باپ، یہ دونوں ساس سسر، ان کے لیے احکامات، ادب کے، احترام کے، خدمت کے، اطاعت کے، حسن سلوک کے، بالوالدین احسانہ کے احکامات منوً ملتے جلتے ہیں. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کئی دفعہ بیان کرتی ہوں کہ آج ہمارے کچھ علماء اکرام یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کا کہیں حکم نہیں ہے شریعت میں، صرف اپنے اپنے والدین کا حکم ہے. اور پھر ایسی باتیں سن کر بہت سی بہویں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں تمہارے لیے تمہارے اماں ابا، میرے لیے میرے اماں ابا. یہ کیا ہے؟ کیا اللہ کی رحمت کا بھی بٹوارا کرتا ہے کوئی؟ کیا جنت کے دروازوں کا بھی کوئی بٹوارا اور کوئی تقسیم اور ڈویژن؟ یہ تو جنت کے دروازے ہیں، جنت کے حصول کا آسان طریقہ ہے، اور ان کی تقسیم کے تیرے تیرے لیے، میرے میرے لیے. میں تو کئی دفعہ یہ بات کہتی ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ نے نکاح سے پہلے ایک ماں اور ایک باپ، ماں کے قدم جنت اور باپ جنت کا دروازہ اور رب کی رضا، ایک ماں اور ایک باپ. اور پھر نکاح کے بعد وہ عمر کا حصہ جب ہم میچیور بھی ہو جاتے ہیں، ہم بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس وقت پھر اللہ نے جنت کے حصول کے لیے 2 ماں اور 2 باپ. پھر بٹوارا کیسا؟ اور ویسے بھی میں تو خواتین کے لیے یہی کہوں گی کہ اللہ سورہ نساء میں اچھی بیویوں کی کیا صفات بتاتا ہے؟ صالحات، قانتات، حافظات. یہ کیسی صالحات، کیسی نیک اور صالح بیوی ہوگی کہ اس کا سسر یا اس کی ساس بیمار ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں، اور وہ خدمت اور عیادت میں کمی کر رہی ہے. ہمارا دین جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے کیا کہتا ہے کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو صبح سے نکلتا ہے تو شام تک 70,000، اور شام کو نکلتا ہے تو اگلے دن صبح تک 70,000 فرشتے اس کے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ کیسے صالحہ ہے کہ ساتھ کے کمرے میں پڑے ہوئے بخار میں تپتے ہوئے سسر اور ساس کی عیادت نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی. قانتات، فرما بردار بیویاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شوہروں کی فرما بردار. کون سا بیٹا ہے جو چاہتا نہیں ہے یا بیوی کو کہتا نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آؤ؟ کون سا بیٹا ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر شوہر اپنی بیوی سے یہ چاہتا بھی ہے، کہتا بھی ہے. لیکن اگر وہ نہیں مانتی تو قانتات کی صفت کیسے ہے اس میں؟ کیسے فرما بردار ہے وہ اپنے شوہر کی؟ اور پھر حافظات. شوہر کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت، اس کے رازوں کی حفاظت ہی نہیں، جو سب سے اپنی محبوب چیز وہ شوہر اس کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے محسن ماں باپ ہیں. اس کی محسنہ باپ، اس کا محسنہ ماں اور اس کے محسن باپ، یہ اس کا شاید سب سے قیمتی خزانہ ہے، سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے محبوب چیز ہے جو وہ بیوی کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے. اور کون سا بیٹا چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کمزور بوڑھے والدین کو، محتاج ماں باپ کو؟ چھوڑ کے جاتا کیوں ہے؟ اسی شہزادی کے لیے
اسی کے اے سیوں کے بل بھرنے اور اسی کے بچوں کی فیسیں دینے اور اسی کی گاڑیاں لینے دینے کے لیے، انہی کے اخراجات کو پرووائڈ کرنے کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، اگر وہ پیچھے سے اس امانت میں خیانت کرتی ہیں، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت میں کمی کرتی ہیں تو حافظات نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور پھر دل کی تنگی سے بچ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب اس تمہید کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ والدین کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا ہے۔ وہ جن کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے رکھ دیا، ان کے ساتھ عزت، ادب، احترام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے باپ اور بیٹے کو دیکھا اور بیٹے سے سوال کیا، یہ تیرا باپ ہے؟ اس نے تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا، سن، 3 کام کرنا، اس کو نام لے کے نہ بلانا، اس سے آگے نہ چلنا، اور محفل میں اس سے پہلے نہ بیٹھنا۔ یہ ہے وہ ادب اور احترام۔ ادب صرف دل میں نہیں ہوتا، رویے سے بھی نظر آنا چاہیے۔ ماں باپ کے آگے نہیں چلنا، یہ صرف ادب نہیں ہے، یہ ان کا خیال بھی ہے، یہ ان کی حفاظت بھی ہے، اور یہ ان کے حق کی ادائیگی بھی ہے۔ وہ جنہوں نے بچپن میں ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ جب بچپن میں ہمیں اپنے آگے چلاتے تھے، اور وہ جو ہمیں اپنے ساتھ چلاتے تھے، آج ہم جوان ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، وہ بوڑھے ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ آہستہ چلتے ہیں، تو آہستہ چلنے والے کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی جوانی کے نشے میں آگے چل دیا؟ نہیں، وہ بوڑھی ماں کمزور ہے، اس کو شاید تمہارے ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت ہوگی، اس کو شاید تمہارے کندھے کی ٹیک کی ضرورت ہوگی، اور شاید کہیں اس کا پاؤں الٹ جائے گا تو اس کو تھامنے کی ضرورت ہوگی۔ اس سے آگے نہ نکل جاؤ، اس کے پیچھے چلو۔ محفل میں جاؤ تو خود غرض ہو کے پہلے نہ بیٹھ جاؤ، اس کے آرام، اس کے سکون، اس کے کمفرٹ اور اس کی سہولت کا خیال رکھ کے پہلے بہتر نشست اس کو دے دو۔ اللہ کے بعد تمہاری زندگی میں تمہاری اپنی ذات سے زیادہ ترجیح ان کی ہے، ان کی خوشی، ان کی راحت، ان کا سکون، ان کا آرام، جو اپنی زندگی میں تمہاری خوشی، راحت اور سکون کا خیال رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا حکم دیا ہے۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 میں فرماتا ہے، وَاحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ تمہارے والدین ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے سامنے جب کھڑے ہو تو اپنے کندھے عاجزی سے جھکا کے کھڑے ہو، اکڑ کے، تن کے، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ۔ تمہارے پاس بہت بڑی ڈگری آ گئی، تم بہت بڑے افسر بن گئے ہو، حکومت، عہدے، اقتدار، ناموری، شہرت آ گئی ہے، تم کوئی کور کمانڈر بن گئے ہو، تم کوئی فارن منسٹر بن گئے ہو، تم MNA بن گئے ہو، سینیٹر بن گئے ہو، آسمان کی بلندیوں کو ترقیاں کر کے چھو گئے ہو، تم ان کے سامنے اکڑ سکتے کیسے ہو؟ تم والدین کے سامنے گھمنڈ کر کیسے سکتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اولاد جہاں ہوتی ہے، اولاد جہاں پہنچ جاتی ہے، وہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت تو ہوتی ہے، لیکن اس کا زمینی ذریعہ والدین بنتے ہیں۔ میں اور آپ آج ہم جہاں ہیں، اللہ نے آج ہمیں جو مقام، جو عزت، جو علم، جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہم جہاں پہ ہیں، یہ ہمارے رب کا کرم ہے اور ہمارے والدین کی محنت اور کوششیں اور کاوشیں۔ ہم تو اپنے والدین کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ ہم کیا ہیں اس کا پتہ تو ہماری اولاد سے چلے گا۔
اپنے والدین کے سامنے غرور نہ کرو، فخر نہ کرو، اکڑ کے نہ چلو، اور پھر والدین کے ساتھ صبر اور تحمل، پیشنس. کتنا صبر اور کتنا تحمل. اللہ کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. 2 حرفی لفظ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے والدین کو. یہاں اف کیا، تف بھی آ جاتا ہے. ماں باپ کی تنقید، مذاق، ناشکریاں. اماں تو بالکل ہی 1901 کی باتیں کرتی، ابا تو بالکل ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اماں تو بالکل ہی بے وقوف ہے، ابا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. اور پھر ناشکریوں کے انبار. ابا نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ارے کیا کرتا، اور ساری زندگی محنت مشقت کر کے خون پسینے کی کمائی کماتا تھا، تمہاری آرزوؤں کے اوپر لگا دیتا تھا، تمہاری تمناؤں پہ لگا دیتا تھا، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں چھوڑ دیتا تھا. ابا نے ہمیں دیا کیا، اماں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا کرتی؟ راتوں کی نیندیں تمہارے لیے قربان کر دی، جوانی اپنی ساری تمہارے لیے لگا دی. لیکن شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، ناشکریاں ہیں، اف ہے، تف ہے، تنقید ہے، دل کٹے جملے ہیں. فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف. اور یہ اف اس حوالے سے بھی ہے کہ اپنی تکلیف، اپنا دکھ، اپنی پریشانی، اپنے غم، اف، ہائے، یہ والدین کو نہ بتاؤ. میں بہت دفعہ بیٹیوں کو کہتی ہوں، شادیوں کے بعد اپنے ان لاز کے، اپنے سسرال کے ایشوز، اپنے ہسبینڈ کے پرابلمز اور مسائل، رونے دھونے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، کیتھارسس کے لیے آ کے رونا دھونا ماں باپ کے سامنے. ایک تو یہ شوہر کے عیب بیان کرنا ہے، جہنم کی آگ کو اپنے لیے تیز کرنے کا بندوبست ہے، لیکن اس میں غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، بہت دفعہ بہتان بھی ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ غم کا بوجھ پورا ان کے کندھوں پہ ڈال دینا بھی ہے. انتہائی خود غرض ہے وہ بیٹی، بہت سیلفش ہے وہ بیٹی، جو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے وہ غم کی روداد ماں کو سنا دیتی ہے. خود تو شاید اپنے گھر میں جا کے شوہر سے پھر راضی ہوتی ہے، ہنسنے کھیلنے لگتی ہے، لیکن ماں ساری رات نہیں سو پاتی. ماں کی زندگی، اس کی خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں. فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق. بد اخلاقی، بد زبانی، بد کلامی، جھڑکنا، سختی کرنا، تلخی سے بولنا. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10 میں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کہ یتیم کو جھڑکنا اور مسکین اور سوالی کے ساتھ بھی سختی نہ کر. تو میرا دین تو ایک سوالی کو بھی جھڑکنے اور سوالی کے ساتھ بھی بدخلقی کرنے سے روکتا ہے. کہا یہ محسن والدین کوئی بد زبانی، کوئی بد سلوکی، کوئی تلخ جملے، کوئی دل دکھانے والے الفاظ، انداز، باڈی لینگویج ایکسپریشنز نہیں. میں تو کئی دفعہ اولادوں کو یہ بات کہا کرتی ہوں کہ بسا اوقات اولادیں اپنے آپ کو جوان سمجھ کے، سمجھدار سمجھ کے والدین کو ان کے فائدے کے لیے ڈانٹنے لگتے ہیں، ان کے ایڈوانٹیج کے لیے ڈانٹنے لگتے ہیں. اماں کھانا کھا لو، اب ماں سے کھانا نہیں کھایا جا رہا. ماں کو جھڑک رہے ہیں، ماں کو ڈانٹ رہے ہیں، خفا ہو رہے ہیں، کھانا نہیں کھاؤ گی تو یہ ہو جائے گا، کھاتی نہیں ہے. باپ کو دوا نہ کھانے پہ جھڑک رہے ہیں. مت چھڑکا کریں، مت خفا ہو، مت بد کلامی، بد زبانی کریں. یہ بوڑھی ماں، اس کو بھی پتا ہے کہ خوراک اس کو طاقت دے گی،
اس کو بھی معلوم ہے کہ غذا اس کے جسم کی طاقت اور توانائی اور قوت اور مدافعت کے لیے ضروری ہے، وہ کھا سکتی نہیں ہے، کھا سک نہیں رہی ہے، منہ خشک ہے، لعاب بن نہیں رہا، لقمہ نگل نہیں سکتی، ہضم کر نہیں پاتی، اس لیے نہیں کھاتی ہے۔ دکھی ہوئی کو مت دکھاؤ، روتی ہوئی کو مت رلاؤ، مت جھڑکو، اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے تو نرمی کرو۔ بد اخلاقی، بد کلامی، بد زبانی، والدین کے ساتھ ایک نو گو زون ہے، ورقہ پھاڑ کے پھینک دیجئے، یہ نہیں ہوگی والدین کے ساتھ، ایٹ نو کاسٹ، انڈر نو کنڈیشن، ان نو سچویشن۔ اور پھر نرمی، والدین کے ساتھ نرمی۔ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ناسمجھ ہیں، کبھی سنتے نہیں، کبھی دیکھ نہیں سکتے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی بول نہیں سکتے، جسم بھی دکھ رہے ہیں، دل بھی دکھ رہے ہیں، ان کے اپنے بھی چلے گئے، ان کے پیارے بھی چلے گئے، اب تنہائی میں ہے۔ ارے دکھیں وہ کو اور نہ دکھاؤ، پریشانوں کی پریشانی میں اضافہ نہ کرو، سختی سے نہ بولو، تلخی سے نہ دیکھو، اور پھر جھٹک کے نہ اٹھاؤ، پٹخ کے نہ لٹاؤ۔ ان کو تو جسم پہلے ہی دکھ رہے ہیں، نرمی سے ہاتھ لگاؤ۔ جیسے جب تم گر جاتے تھے، روتے تھے، تو تمہیں گود میں لے کے چپ کر آتی تھی، تمہیں سہلاتی تھی، تمہارے آنسو پوچھتی تھی۔ ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ شفقت کرو۔ وہ ایک تابعی کا واقعہ ہے، عید کا موقع تھا اور اپنی ماں کے لیے دوپٹہ اور چادر خریدنے کے لیے جاتے، ہر کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار کپڑے کا تھان پھینکتا ہے اور اس کو مل مل کے دیکھ رہے ہیں، اس کو مسل مسل کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دکاندار نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں کہ دوپٹہ اپنی ماں کے لیے خریدنا ہے، دیکھ رہا ہوں نرم ہے، میری ماں کو چبھے گا تو نہیں۔ اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے، والدین کا حق شناس بنائے، پھر ان کی پسند کا خیال رکھیں، ان کی خواہشیں، ان کی آرزویں، ان کے تمنائیں۔ ارے وہ جو میری خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرتے تھے، وہ جو میری آرزوؤں کے لیے اپنی آرزویں قربان کرتے تھے، وہ جو میری چاہتوں کے لیے اپنی نیسیسٹیز اگنور کرتے تھے، ان کی پسند کا خیال رکھیں، ان کی پسند کو اپنے پر ترجیح دیں، اولین ترجیح رکھیں۔ امام زین العابدین، یہ وہ ہیں حضرت امام حسن کے صاحبزادے علی بن حسین جو میدان کربلا میں بچ گئے تھے۔ ان کا لقب ہے امام زین العابدین۔ ان کی والدہ بوڑھی تھیں اور تنہا تھیں، یہ کاروبار کرتے تھے، اور جب دوپہر کو کھانے کا وقت ہوتا تھا تو امام زین العابدین اپنا کام کاج کاروبار چھوڑ کے دور سے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آتے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ تنہائی میں، بڑھاپے میں کھانا کھانے پہ دل نہیں کرتا۔ ایک نوجوان بھی اکیلا بیٹھ کے کھانا کھانے لگے نا تو دل نہیں کرتا کھانے کھانے پہ۔ اور پھر کجا یہ کہ بوڑھا جس کا لقمہ پہلے ہی حلق سے نیچے نہیں نکلتا، تو دل بہلانے کے لیے، رونق میں ماں کو کھانا کھلانے کے لیے دور سے اپنا کام کاج چھوڑ کے، پورا کام کاج عروج پر ہوتا تھا تو چھوڑ کے ماں کے لیے آتے تھے۔ کچھ دن جب آتے تھے تو ان کے دوست بھی ان کے ساتھ آئے، اور ان کے دوست نے 2-3 دن ساتھ آنے کے بعد ایک چیز دیکھی اور پھر سوال کیا۔ دوست کا سوال یہ تھا کہ امام، آپ اتنی دور سے اپنا کام کاج دھندا کاروبار چھوڑ کے اماں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے، آپ ان کو پہلے کھانا کھانے دیتے ہیں اور پھر جب وہ کھانا کھا لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ کھاتے ہیں، آپ مل کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟
امام زین العابدین نے فرمایا میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں ماں کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ گوشت کے اس ٹکڑے پہ نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہے اور میں کھا لوں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وہ کھا لے اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی رضا، اور اس کے بعد جو بچے وہ میں کھا لوں۔ تو ان کی پسند کا خیال کریں، پھر والدین کی خدمت کریں، خدمت کریں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، خدمت کریں ان کی جو جنت کے دروازے ہیں، خدمت کریں جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بیٹی نے اتنی خدمت کی کہ خود بیمار ہو گئی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی خواتین کی سردار ہیں، والد کی خدمت کرتی ہیں، کبھی سر میں تیل ڈال رہی ہیں، کبھی آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو رہی ہیں، اور خدمت کی حضرت اویس قرنی نے۔ اکلوتے بیٹے تھے، بوڑھی والدہ تھیں، معذور اور محتاج تھیں، بیٹے پر ڈیپینڈنٹ تھیں۔ اس بوڑھی ماں کی خدمت ایسے کی، اسلام تو قبول کر لیا تھا، مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ حاضر نہیں ہوئے تھے، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت سے محروم رہے تھے۔ صحابی کا لقب نہیں ملا تھا، خیر التابعین، تابعین میں سے بہترین تابعی کا لقب مل گیا۔ جتنی دیر والدہ زندہ رہی ان کی خدمت کو ترجیح رکھا، والدہ کے فوت ہونے کے بعد حج کیا اور مدینہ بھی آئے۔ یہ ہے وہ اولین ترجیح، کیونکہ یہ جنت کے حصول کا سب سے آسان رستہ ہے۔ خدمت کریں، ان کے لیے وقت نکالیں، والدین کے لیے وقت نکالیں، ان کو توجہ دیں، ان کو اہمیت دیں۔ حدیث کا وعدہ ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کی محبت کے لیے نکلتی ہے، ان کی ملاقات کے لیے نکلتی ہے، تو ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی بخشش، 10 رحمتیں، 10 برکتیں اور 10 درجات کی بلندی۔ یہ بالکل وہی ہے جو مسجد کی طرف جانے والے مسلمان نمازی کا ہے۔ اللہ کے گھر جاؤ گے تو بھی وہی برکات اور فیوز اور اجر، اور اللہ کے بعد حق والدین کے گھر جاؤ گے تو بھی وہی برکات اور فیوز، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو بھی وہ برکات اور فیوز۔ یہ ہے والدین۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کے دل بہلانے کی بات کرتی ہے، ارے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتے، کوئی دل لگی نہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، ان کے اپنے بہن بھائی بھی رخصت ہو گئے، ان کے ماں باپ بھی رخصت ہو گئے، رشتہ دار بھی رخصت ہو گئے، تنہا ہے، جدائی ہے، تنہائی ہے، بیماریاں ہیں، معذوریاں ہیں، محتاجیاں ہیں، ڈپریشنز ہیں۔ اب اولادیں ہیں وہ بیٹھتی ہیں اور دل بہلاتی ہیں، باہر نہیں جا سکتے، باہر کی رودادیں اولادیں سناتی ہیں، اماں پتہ یہ ہوا، اماں یہ ہوا، اور ماں کا دل بہلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دل بہلانے والی اولاد، ملاقات کے لیے آنے والی اولاد کے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے۔ یہ ہے والدین، ان کو وقت دیں، ان کو توجہ دیں، اور پھر ان سے محبت کریں، نہیں محبت کا اظہار کریں۔ آپ نے فرمایا نا جس سے محبت کرتے ہو اسے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور سب سے زیادہ محبت کے بتانے کے حقدار والدین، وہ والدین جو ہمیں سینے سے لگاتے تھے، وہ والدین جو ہمیں چومتے تھے، بوس سے دیتے تھے، اور بوس سے دے دے کے تھکتے نہیں تھے،
ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، بول کے بتائیں، اور صرف بول کے نہیں، ان کے پیشانی پہ بوسہ دیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے گلے میں محبت سے باہیں ڈالیں۔ ماں ہے تو اس کے ساتھ لیٹ جائیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان کو اپنی محبت کا احساس دلائیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہی رہیں گے، اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ دکھ، وہ غم رہ جاتا ہے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ کتنے محبوب تھے۔ تو جب وہ ہے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ جو ہم سے محبت کر کر کے ہمیں زندگی میں کانفیڈنس اور اعتماد دے کر چلے گئے، ان کو بھی آپ کے محبت کی ضرورت ہے۔ پورے والدین کو خدمت گزاروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اولاد کی محبت کی ضرورت ہے، ان کو اولاد کے ہاتھ اور لمس کی ضرورت ہے۔ محبت کا اظہار کریں۔ اگر ان کو مالی معاونت کی ضرورت ہے تو ان کی مالی معاونت اور اعانت کریں۔ آپ نے تو بیٹے کو کہہ دیا تھا نا، سن، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ یہ تو خاص طور پہ یہ بیٹا جوان ہے اور ماں باپ بوڑھے ہیں، تو ان پر خرچ کرنا اس کے لیے حکم خداوندی اور فریضہ دین ہے۔ اور پھر ان کے لیے دعا کریں۔ بہترین تحفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ دعا کا تحفہ ہے، اور بہترین تحفہ جو اولاد والدین کو دیتی ہے وہ بھی دعا کا تحفہ ہے۔ اللہ نے وہ دعا کل کہہ کے سکھا دی۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ نے کہہ دیا کل کہا کرو، یہ مانگا کرو، جھولی پھیلایا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا خوبصورت ہے یہ دعا۔ ان کی مہربانیوں کا اعتراف بھی ہے، ان کی مہربانیوں کا اعتراف بھی ہے، شکر بھی ہے، قدردانی بھی ہے، پھر ان کے لیے دعا بھی ہے۔ کیا خوبصورت ہے انداز کہ اللہ، جب میں چھوٹا تھا، میں کمزور تھا، تو انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، تو ان پر رحم فرما۔ ہاں، دعا کریں ان کے لیے، دعا کیا کریں ان کے لیے جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں بول بول کے بولنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں اخلاق، معاملات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وعدے کتنے بڑے موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی فوت شدگان فوت ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کا پہاڑ جتنا بڑا اجر دکھایا جاتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں میری کس نیکی کا اجر ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے وہ تمہارے پیچھے تمہارے وارث پسماندگان جو تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یہ پہاڑ جتنے بڑے اس کے اجر۔ اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور پھر اولاد کو کیا فائدہ ملتا ہے جب وہ دعا کرتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اولاد اپنی زندگی میں اپنے والدین کی نافرما بردار تھی اور والدین کی وفات کے بعد وہ کثرت سے ان والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، تو اس بخشش کی دعا کے بدلے جو والدین کے لیے کرتی ہے، اس اولاد کا نام نافرمانوں کی صف میں سے نکال کے فرما برداروں کی صف میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اولاد کی بھی بگڑی بن گئی اور والدین کی بھی عاقبت سنور گئی۔ دعائیں کریں اپنے والدین کے لیے بخشش کی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، کیا ان کا اب بھی مجھ پر کوئی حق ہے؟ اللہ اکبر! یہاں تو زندوں کے حق نہیں دے رہے والدین کے، وہاں صحابہ فوت شدہ والدین کے حق کے بارے میں حساس ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں،
تیرے فوج شدہ والدین کے تجھ پر 4 حق ہیں. جو جائز وصیت اس نے کی ہے اس کو پورا کر، اس کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اس کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر. تو یہ وہ دعا ہے جو حق ہے فوج شدہ والدین کا. یہ وہ دعا ہے جو پہاڑ جتنا اجر بنا کے پہنچائی جاتی ہے والدین تک. اور یہ وہ دعا ہے جو نافرما بردار اولاد کا نام فرما برداروں کی صف میں شامل کرا دیتی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیر. میں والدین کو ہمیشہ یہ درخواست کیا کرتی ہوں کہ اپنی اولادوں کو اپنا حق سمجھائیں، اپنا حق سکھائیں، بتائیں. آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ ماؤں اور والدین کو سنتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنا حق نہیں بتاتے، ہم سیلفش مدرز نہیں ہیں، ہم خود غرض مائیں نہیں ہیں، اپنے بچوں کے اوپر اپنے حق ذمہ داریاں تھوپتے نہیں ہیں. ہم نے آزاد کر دیا اولادوں کو، جاؤ جو مرضی کرو، ہمارے حق نہ دو، آزادی ترقی کرو. ہم سیلفش مدرز بن کے، پوزیسو مدرز بن کے اپنے حق نہیں جتاتی. ارے خدا را یہ ظلم نہ کرے. یہ سیلفش نہیں ہے اور وہ سیلف لیس ماں نہیں ہے جو اپنے بچے کو حق نہیں سکھاتی. اپنے بچے کو نماز پڑھنی سکھاتے ہیں، اپنے بچے کو حقوق و لباد، اخلاق، معاملات سکھاتے ہیں، جنت میں جانے والے اعمال سکھاتے ہیں. تو یہ تو جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے. ان کو اس طریقے کو سکھانے، بتانے، سمجھانے سے محروم نہ کریں. یہ خود غرضی نہیں ہے جب والدین اولاد کو اپنے حق سکھاتے ہیں. یہ جنت کے حصول کا طریقہ ہے جو والدین بتاتے ہیں. آج یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بھی ہے کہ آج پڑھا لکھا بچوں کا طبقہ، نوجوانوں کی وہ نسل ملک چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ہم اپنے پڑھے لکھے بچوں کو ایکسپورٹ کر چکے ہیں. کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے. اپنی دنیا اور اپنی زندگیاں بنا رہے ہیں. اور یہ سانحہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ بوڑھے والدین تن تنہا اپنے بڑھاپے گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے دن گن گن کے پورے کر رہے ہیں. وہاں سے ویڈیو کالیں بھی آ جاتی ہیں، وہاں سے ڈالرز بھی آ جاتے ہیں، میل نرسز اور فیمیل نرسز بھی رکھ دی جاتی ہیں. شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے میل نرسز، فیمیل نرسز نہیں، بیٹے اور بیٹی کے ہاتھ کا لمس اور محبت بھری نگاہ چاہیے. یہ وہ نگاہ ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے اسے ایک حج مبرور کا اجر. حج مبرور کیا ہے؟ نیکیوں سے بھرا ہوا حج، اس کا اجر مل جاتا ہے. صحابہ نے فرمایا اگر ہم بار بار نظر ڈالیں تو؟ آپ نے فرمایا پھر اجر بھی بار بار. تو ماں کیا ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ. کس کو دیکھنا ہے؟ اپنی ماں اور اپنے باپ کو. شوہر کی ماں اور شوہر کے باپ کو بھی ویسے محبت سے دیکھنا ہے. آج بچے باہر بھیج دیے، ماں باپ زندگی کے دن کاٹتے ہیں، بچوں کی ویڈیو کالوں پہ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں سے باتوں کو ترستے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک روداد پڑھی ایک ماں کی، بیوہ خاتون، شوہر جوانی میں فوت ہو گیا، 4 جوان بیٹے چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کر، ماں نے کپڑے سی کر، محنتیں، مشقتیں، قربانیاں، ریاضتیں دے کر بیٹوں کو پڑھایا لکھایا. بچے ذہین تھے، ماں محنتی تھی، ماں کی محنت میں برکت ہوئی، بچے لائق ہو گئے. لائق ہو کر بچے اپنے گھونسلے سے اڑ کے دوسرے ممالک میں سیٹل ہو گئے. ایک نیو یارک میں ڈینٹسٹ، ایک اٹلانٹا میں کارڈیولوجسٹ،
ایک کسی اور ریاست میں انویسٹمنٹ بینکر، اور بس ایسی ہی پوزیشنز اور پوسٹس. ڈالرز بھی بھیج دیتے تھے، ویڈیو کالوں پہ اپنی اور بچوں کی باتیں بھی کرا دیتے تھے، اور ماں کی زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے. اکیلی بیوہ ماں پہلے تو صحت مند تھی، خود جا کے بازار سے دکانوں سے اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں پوری کر لیتی تھی، پھر کمزور ہو گئی، پھر ہمسایوں کے بچے اور بیٹے اس کی ضرورتیں اس کو گھر لا کے دینے لگے، پھر بیمار ہو گئی، اور ایک دن ایسے ہی موت کی رات تکتے تکتے تنہائی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آسمان تک ترقی کو چھونے والے بچوں کو ماں کی وفات کی خبر بھی ہو گئی. ماں کی میت کو کندھا دینے کے لیے نہیں پہنچ سکے. محلے کی بہو بیٹیوں نے غسلا بھی دیا، کفنا بھی دیا. محلے کے بیٹوں دامادوں نے کندھے پہ اٹھا کے قبر تک پہنچا بھی دیا. ماں کے رخصت ہونے کے بعد بیٹے واپس آتے ہیں. ماں کے دروازے پر تالا پڑ چکا ہے. اب روئیں گے یا ٹکریں ماریں گے یا بل بلائیں گے؟ وہ قدم جن کے نیچے جنت تھی وہ دنیا سے رخصت ہو چکے. اللہ مہلت عمل میں ان جنت کے خزانوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو ان کی قدر کرنے، خدمت کرنے، حق شناسی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر معذوری اور ہر محتاجی سے بچا. اللہ ان کو اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ہم سے اپنے ان محسنوں کی خدمت اور فرما برداریوں اور حق شناسیوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ درگزر فرما دینا. حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہو. اللہ کہیں دکھا دیا، کہیں رلا دیا، اللہ سب معاف کر دینا. کمیاں کوتاہیاں سستیاں درگزر فرما دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے والدین رخصت ہو گئے اللہ ہمارے پیاروں کے اگلے سفر آسان کر دے. اللہ ہمارے محسنوں کی قبروں کو حسین جنت کے باغ بنا دے. اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، روضۃ الجنہ جنت کے باغ بنا دے. جنت کی کھڑکیاں، جنت کے لباس، جنت کے بچھونے عطا فرما. اللہ ہمارے والدین کا قدردان، اللہ ان کا بہترین میزبان بن جانا. اللہ ان کی اگلی زندگی کے سارے مرحلے آسان کر دے. اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمانا. اللہ ان کو اپنے صالحین کی صف میں شامل فرمانا. یا ارحم الراحمین، اللہ ان کی چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کا بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرمانا. اللہ چھوٹی بڑی کمیوں کوتاہیوں کو نظر رحمت سے درگزر فرمانا. اللہ ان کے اگلے سارے مرحلے ایک ایک مرحلہ آسان کرنا. اللہ ہماری دنیا کی جدائیاں اللہ ہمیں تڑپاتی ہیں، ہمیں رلاتی. اللہ یہ جدائیاں عارضی ہیں. اللہ جنت کے بالا خانوں میں ہمیں ان کی ملاقاتیں عطا فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا حق بتانے کے بعد فرمایا ذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، والیتامیٰ والمساکین،
یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیموں سے حسن سلوک، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیموں سے بد سلوکی ہے۔ دل کی نرمی کا طریقہ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ معاشرے کے محروم، ڈپرائیوڈ، ہیو ناٹس، ان کے دکھ، ان کے غم، ان کی پریشانیاں، ان کی محرومیاں محسوس کرو گے، دل نرم ہوگا۔ اور یہ وعدہ کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یتیم کے ساتھ شفقت کرنے والے کے لیے آپ نے وعدہ فرمایا تھا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اور پھر مساکین، مسکین، بیوہ، مالی تنگ دست، محتاج۔ حدیث میں آتا ہے جو بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوے، جو پیاسے کو پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات، جو بے لباس کو پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے لباس عطا کرے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو کسی ضرورت مند، حاجت مند کی مدد کے لیے نکلے پھر اللہ اس کے مدد کے لیے نکلتا ہے۔ وہ واقعہ بھی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے حرم کا، ایک ساتھی بھی ساتھ تھے۔ کوئی شخص آیا، اس نے کان میں کوئی بات بتائی تو حضرت امام حسن یہ طواف کا سلسلہ چھوڑ کے مؤخر کر کے اس شخص کے ساتھ چل دیے۔ ساتھی حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا، اس نے طواف کیا اور انتظار کیا۔ ظاہر ہے پوچھنا تھا کہ خیریت ہے اور پھر وجہ بھی پوچھنی تھی۔ امام حسن جب واپس آئے اور طواف کو مکمل کیا تو اس پر ساتھی نے پوچھا کہ امام آپ طواف کو مؤخر کر کے پوسٹ پون کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسا کیوں نہ کرتا، کیونکہ میں نے اپنے نانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کی حاجت کے لیے نکلوں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 2 ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ تو جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترجیحات تھیں تو پھر میں اس کو ترجیح کیوں نہ بناتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، کہ یہ سب احسان کرنے کے بعد جب بات کرو، بولو، تو پھر للناس، تمام انسانیت کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق اور حسن معاملات سے بات کرو۔ حسن اخلاق کا پیغام اور حکم دیا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ وہ اپنا ہے، پرایا ہے، وہ دوست ہے، وہ دشمن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ توحید پرست ہے، وہ مشرک ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ تمہارا باس ہے، وہ تمہارا سبارڈینیٹ اور ماتحت ہے، جو بھی ہے۔ قولوا للناس حسنا، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آپ نے فرمایا تھا نا حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے۔ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری کون سے ہیں؟ تہجد، تلاوت قرآن۔ آپ نے فرمایا وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری اعمال حسن اخلاق۔ یہ ہمارا دین، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین صرف چند ریچولز کا مطالبہ نہیں کرتا، عبادات تو ہماری تربیت کرتی، عبادات تو مسلم کلمہ گو کو مسلم اور مومن اور متقی اور محسن بناتی۔ ہم اس کو کل دین سمجھ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق سے انسان اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے، جو لگاتار روزے رکھتا ہے اور جو مسلسل جہاد کرتا ہے۔ ارے یہ کام تو کوئی ہیومنلی بشری طور پر کر ہی نہیں سکتا، لیکن بس ایک شخص روزے بھی رکھتا ہے، نہیں بھی رکھتا، جہاد کرتا بھی یا نہیں بھی کرتا، آدھی رات سوتا ہے، آدھی رات قیام کرتا ہے، لیکن دن کا وقت اخلاق سے گزارتا ہے تو وہ اس شخص کا درجہ پا لیتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب
اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ اور پھر اس کے بعد اگلے نکات ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہاں رک کے یہ دیکھ لیجئے، وہ جو 10 نکات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، ان میں سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اور پھر سارے کے سارے حقوق العباد ہیں، اور پھر حقوق العباد کے بعد اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ۔ حقوق العباد کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، ان کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے، حساسیت کتنی ہے وہ پتہ چل رہی ہے۔ پلے سے باندھ دیجئے گا، اللہ قیامت کے دن اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ جس کے حق میں کمی کی گئی ہے وہ خود اپنا حق معاف کرے۔ اللہ ہمیں حقوق العباد کو سمجھنے اور حساسیت سے، تقوی سے، کھلے دل سے، احسان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔